محمد اختر رضا خان ازری یا تاج الشریعہ، جنہیں اعلیٰ حضرت کے بعد بریلوی مکتب کے عظیم ترین رہنماؤں میں شامل کیا جاتا ہے، جنہیں سن 2011 سے لے کے 2018 تک مسلسل دنیا کے 500 بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا رہا، اور جن کا شجرہ اپنے والد اور والدہ دونوں طرف سے امام احمد رضا خان بریلوی سے جا ملتا ہے۔ ویورز، آج ہم بریلوی مکتب فکر کے عظیم رہنما تاج الشریعہ اختر رضا خان بریلوی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ اختر رضا خان کے اباؤ اجداد کون تھے اور یہ خاندان بریلی شریف میں کیسے آباد ہوا؟ بریلوی مکتب فکر کے بانی احمد رضا خان بریلوی سے آپ کا کیا تعلق تھا اور آپ کے کل بچے کتنے تھے؟ موجودہ دور میں ان کی نسل کے کون سے افراد بریلی میں آباد ہیں؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، بلا شبہ موجودہ دور میں اس خاندان کی وجہ شہرت اتر پردیش کا بریلی کا علاقہ ہے، لیکن اس خاندان کے آباؤ اجداد کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 290 سال پہلے افغانستان کے قندھار کے علاقے پہ جانا پڑے گا کہ جب اس پورے علاقے میں نادر شاہ کی افشاری سلطنت قائم تھی۔ اس خاندان کا تعلق قندھار میں پائے جانے والے ایک پٹھان قبیلے بڑت سے تھا۔ محفوظ تاریخ میں اس خاندان کے جد امجد سعید اللہ خان مانے جاتے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک انتہائی جنگجو انسان تھے اور مختلف جنگی مہمات میں نادر شاہ کی فوج میں شامل رہے۔ سن 1739 میں جب نادر شاہ نے مغل سلطنت پہ حملہ کیا تو سعید اللہ خان نادر شاہ کی اس فوج کا حصہ تھے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد آپ قندھار واپس جانے کی بجائے لاہور میں آباد ہو گئے، جہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ مغل سلطنت کے کیپٹل دہلی کے علاقے میں ہجرت کر آئے۔ آپ اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ مغل سلطنت میں بہت اونچے عہدوں پہ فائز رہے، اور مغل بادشاہ محمد شاہ نے ان کی جنگی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا شیش محل انہیں بطور جاگیر عنایت کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سعادت یار خان ان کے جانشین اور اس خاندان کے اگلے سربراہ بنے، جو اپنے والد کی طرح مغل فوج میں ایک فوجی سپہ سالار تھے۔ ویورز، انہوں نے مغل فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی جنگوں میں فتوحات حاصل کیں، تو مغلوں نے ان سے خوش ہوتے ہوئے انہیں بریلی شہر کا صوبیدار مقرر کر دیا، جس کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ بریلی شریف میں آ گئے۔ بریلی میں رہتے ہوئے سعادت یار خان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جو مغل سلطنت میں مختلف اونچے عہدوں پہ فائز تھے۔ تاہم یہ شجرہ سعادت یار خان کے بڑے بیٹے محمد اعظم خان سے چلتا ہے۔ اپنے باپ دادا کی طرح انہیں بھی مغل حکمرانوں نے اونچی وزارت دے رکھی تھی، لیکن آپ اس خاندان کے پہلے شخص تھے جن کا مذہب کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ وزارت رکھنے کے بعد آپ وزیر کے عہدے سے دستبردار ہو گئے اور مکمل طور پہ مذہب کی طرف آ گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بریلی کے محلے بہاری پور میں ایک چھوٹے سے گھر میں گزاری، اور وفات کے بعد اسی محلے کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ محمد اعظم خان کے ایک بیٹے حافظ کاظم علی اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جہاں تک آپ کے بیٹے کاظم علی خان کی بات ہے تو آپ نے اپنے والد سے مکمل اسلامی تعلیمات حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک حافظ قرآن بھی تھے۔ ان کے والد محمد اعظم خان نے تو مغلوں کی دی گئی وزارت چھوڑ دی تھی، لیکن حافظ کاظم علی نے مغلوں کا دیا گیا تحصیلدار کا عہدہ قبول کر لیا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے بچوں میں سب سے اہم مولانا رضا علی خان تھے، جنہیں امام العلماء بھی کہا جاتا تھا۔ آپ سن 1809 میں بریلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں کئی علوم میں مہارت حاصل کر لی۔
لیکن آپ کی وجہ شہرت صرف دین اسلام نہ تھی، بلکہ جب ہندوستان کو ایک مایاناز جنگجو کی ضرورت پڑی تو آپ میدان جنگ میں آ گئے۔ آپ نے برطانوی راج کے خلاف جہاد کے فتوے کی تصدیق کی اور اپنی خانقاہ میں بیٹھنے کی بجائے برطانوی راج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر برطانوی جنرل ہڈسن نے آپ کے سر کی قیمت 500 روپے مقرر کی تھی۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو انہوں نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا مولانا نقی علی خان اور ایک بیٹی خانم پیدا ہوئیں، جبکہ آپ کی دوسری بیوی سے 2 بیٹیاں مستجاب بیگم اور بی بی جان تھیں۔ آپ کے 4 بچوں میں سب سے اہم آپ کے بیٹے مولانا نقی علی خان تھے، جنہیں رئیس التقیہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ سن 1830 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد مولانا رضا علی خان سے حاصل کی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اگر ان کے علم کی بات کریں تو آپ نے 43 سے زیادہ علوم پہ مہارت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 40 سے زیادہ کتابیں بھی لکھیں اور کم و بیش 1000 فتوے بھی جاری کیے۔ اپنے والد کی طرح آپ ایک مجاہد آزادی بھی تھے اور سن 1857 کی جنگ آزادی میں اگلی صفوں میں شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے آپ کے بھی سر کی قیمت لگا رکھی تھی، اور جب انگریز انہیں قابو کرنے میں ہر طرح سے ناکام ہو گئے تو انگریزوں نے ان سے جڑی بہت سی جائیداد اور مال مویشی ضبط کر لیے۔ آپ سن 1880 میں 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور آپ کو اپنے والد مولانا رضا علی خان کے مزار میں بریلی میں دفن کیا گیا۔ جہاں تک آپ کی ازدواجی زندگی کی بات ہے تو آپ کا نکاح مرزا اسفندیار بیگ لکھنوی کی بیٹی حسینی خانم سے ہوا، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کے 3 بیٹے عالم اور 3 بیٹیاں عالمہ تھیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے مولانا محمد رضا خان تھے، جنہیں ننھے میاں بھی کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے دور کے ایک مشہور عالم دین اور مفتی تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے بڑے بھائی احمد رضا خان کے زیر سایہ گزاری۔ ان کے علاوہ آپ کے دوسرے بیٹے مولانا حسن رضا خان تھے، جو اعلیٰ حضرت سے تقریباً 3 سال چھوٹے تھے۔ آپ ایک مشہور عالم دین اور شاعر تھے اور انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد نقی علی خان اور بڑے بھائی احمد رضا خان سے حاصل کی، جس کے بعد اعلیٰ حضرت نے انہیں خلافت بھی عطا کر دی۔ مولانا نقی علی خان کے سب سے مشہور اور اہم ترین بیٹے احمد رضا خان تھے، جو 14 جون سن 1856 کو بریلی کے محلے جسولی میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ نقی علی نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، تاہم اعلیٰ حضرت کے دادا نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح آپ نے بھی اپنی بنیادی تعلیم گھر میں اپنے والد سے حاصل کی۔ آپ کی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ صرف 4 سال کی عمر میں قرآن کا ناظرہ مکمل کر لیا، جس کے بعد صرف 13 سال کی عمر میں عالم دین کی سند حاصل کر لی۔ آپ کے اس علمی کمال کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد نے فتویٰ نویسی آپ کے ذمہ کر دی، جسے آپ نے سن 1921 میں اپنی وفات تک جاری رکھا۔ آپ اپنی تحریروں اور مختلف دفاعی سرگرمیوں کی بدولت تحریک اہل سنت کے رہنما اور لیڈر بن کے سامنے آئے، اور آپ کی تحریک کو آپ کے آبائی شہر کی نسبت سے بریلوی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو موجودہ دور میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاوہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ویورز، اعلیٰ حضرت 28 اکتوبر سن 1921 کو بروز جمعہ اس جہان فانی سے انتقال کر گئے اور آپ کو اپنے آبائی علاقے بریلی میں دفن کیا گیا۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی شادی ارشاد بیگم سے ہوئی، جن سے آپ کی 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان آپ کے جانشین بنے
جنہیں حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے والد یعنی اعلیٰ حضرت سے حاصل کی اور صرف 19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا جانشین منتخب کر دیا، جس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا۔ ان کی وفات کے بعد اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان نے تحریک کی قیادت سنبھالی، جنہیں ان کے پیروکاروں نے مفتی اعظم ہند کا خطاب دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہندوستان کے گرینڈ مفتی کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ آپ بریلی میں جماعت رضائی مصطفائی کے مرکزی لیڈر تھے۔ ویورز، یہ وہ جماعت تھی جس نے ہندوؤں کی شدی تحریک کی سخت مخالفت کی، جس کا مقصد دوسرے تمام مذاہب اور خاص طور پہ مسلمانوں کو ہندوازم میں لانا تھا۔ آپ کا انتقال سن 1981 میں 90 سال کی عمر میں ہوا اور انہیں بھی بریلی میں اپنے والد کے مزار میں دفن کیا گیا۔ ویورز، تاج الشریعہ کا شجرہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حامد رضا خان سے چلتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم ان کی اولاد کی بات کریں تو ان کے دو اہم بیٹے مفتی حماد رضا خان اور مفتی ابراہیم رضا خان تھے۔ ان میں ابراہیم رضا خان کو مفسر اعظم ہند اور جیلانی میاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شمار بریلوی مکتب فکر کے اہم ترین رہنماؤں میں کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کریں تو آپ کی شادی اپنے چاچا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کی بیٹی سے ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی شادی بچپن میں ان کے دادا اعلیٰ حضرت نے خود طے کی تھی۔ اس شادی سے ابراہیم رضا خان کے کل 8 بچے پیدا ہوئے، جن میں 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل تھیں، اور آپ کے بچوں میں سب سے اہم ازری میاں تاج الشریعہ اختر رضا خان تھے، جو اپنے والد اور چاچا کے بعد بریلوی تحریک کے اگلے سربراہ بنے۔ ویورز، ان کی نسل کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کا شجرہ اپنے والد اور والدہ دونوں طرف سے امام احمد رضا خان سے جا ملتا ہے۔ آپ 23 نومبر سن 1943 میں بریلی میں پیدا ہوئے اور اپنے آباء و اجداد کی طرح ہندوستان کے گرینڈ مفتی کے عہدے پہ بھی فائز رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کے ان گنے چنے لوگوں میں شامل تھے جنہیں خانہ کعبہ کے اندر جانے کی شہادت حاصل ہوئی۔ انہیں ان کے چاہنے والوں نے کئی القابات یا ٹائٹل سے نوازا، جن میں تاج الشریعہ، مفتی اعظم، قاضی القضات اور کئی دوسرے ٹائٹلز شامل ہیں۔ جولائی سن 2018 میں ایک طویل بیماری سے 74 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ ویورز، اگر ان کے بچوں کی بات کی جائے تو آپ کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اسجد رضا خان آپ کے جانشین بنے، جنہیں اعلیٰ حضرت کے خاندان کا موجودہ سربراہ بھی مانا جاتا ہے۔ آپ 16 اکتوبر سن 1970 کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کا نام محمد منور رضا رکھا گیا، لیکن بعد میں آپ اسجد رضا خان کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ آپ سن 2019 سے جامعۃ الرضا یونیورسٹی کے پرنسپل کے عہدے پہ فائز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہندوستان کے 100 سب سے بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ویورز، اگر آپ کی اولاد کی بات کریں تو آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے بیٹوں میں حسن رضا خان اور حمام رضا خان شامل ہیں۔ آپ کے دونوں بیٹے اور بیٹیاں بھی مکمل طور پہ مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور موجودہ دور میں بریلی میں ہی آباد ہیں۔ ویور، سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی یا گلزار ملت کا شجرہ حضرت علی سے کیسے چلتا ہے؟ گلزار ملت کا مکمل اور مستند شجرہ دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔